سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا دیں گے، فتردا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کچھ حدیث پاک آئی ہیں جہاں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرما دیا کہ وہ مجھے اتنا دے گا کہ میں راضی ہو جاؤں، میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کا اعلان اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک میرا ہر امتی جہنم سے نکل کر جنت میں داخل نہ کیا جائے۔ کیا رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح فرماتے ہیں کہ جب تک میرا کوئی بھی امتی جہنم میں رہے گا میں راضی ہونے کا اعلان نہیں کروں گا۔ تو کیا پتا چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ کو جہنم میں رکھنا پسند کریں گے، نہ ہمیں جہنم میں رکھنا پسند کریں گے۔ تبھی تو شفاعت ہے۔ کسی کی شفاعت اس طرح ہوگی کہ بے حساب بخش دیے جائیں گے، کچھ لوگوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی اور تخفیف کے بعد ان کو شفاعت سے جو ہے نا جنت دی جائے گی، کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، حکم ہو گیا کہ جہنم میں لے جاؤ، پھر کچھ چھٹی دی جائے گی، کچھ پیپرز دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تیری شفاعت ہو گئی، بخشش ہو گئی، پھر ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسے عاجزی پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری بھی ایک خواہش ہے کہ فرشتے اگر مجھے جہنم کی طرف لے کے جائیں، حالانکہ وہ ایسے ہیں کہ ان کے صدقے میں ہمیں جنت ملنی ہے، لیکن ان کی عاجزی، ہمارے بزرگوں کی عاجزی، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمنا ہے فرمائے، میری یہ تمنا ہے کہ حضور مجھ سے فرمائے، تمنا ہے فرمائے وہ روز محشر بروز قیامت حضور مجھ سے اس طرح فرمائے یہ تیری رہائی کی چھٹی ملی ہے، لو ارزا تمہاری رہائی کی یہ چھٹی مل گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ بھی حدیث پاک کا ترجمہ کہ سرکار علیہ السلام کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ جہنم کی طرف لوگوں کو لے جایا جائے گا اور چھٹی دی جائے گی، جنت کا پروانہ دیا جائے گا۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے اور جو آلریڈی جنتی ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کے درجات کو مزید بلند کیا جائے گا۔ یہ انشاءاللہ ہم شفاعت کا جب چیپٹر آئے گا تو اس میں کچھ تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ان شارٹ یہ کہ آپ کا جہنم میں رہنا، میرا جہنم میں رہنا حضور پسند نہیں فرمائیں گے، تو آپ کے والدین کا جہنم میں رہنا، ہمارے والدین کا جہنم میں رہنا نبی پسند نہیں فرمائیں گے۔ تو جس نبی کو یہ منظور نہیں کہ ہم اور ہمارے والدین، ہمارے اقربا جہنم میں رہیں، کیا وہ نبی چاہیں گے کہ ان کے والدین جہنم میں رہیں؟ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ جو دو حدیثوں کے بارے میں نے تذکرہ کیا، ان ابی و اباک فی النار، کہ میرا باپ اور تیرا باپ جہنم میں ہے، اس پر ایک مختصر سا ایزی جواب آپ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ کوئی آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کرے تو آپ جواب دے سکے۔ اگر کسی وجہ سے جواب نہ دے سکے تو کم سے کم ذہن میں بات محفوظ ہو کہ he is trying to misquote whereas the answer is available in this hadith itself۔ وہ کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان والدی نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا ان ابی۔ عربی میں ابی کا لفظ جو ہے نا والد کو بھی کہا جاتا ہے، چچا کو بھی کہا جاتا ہے، دادا کو بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں آباءنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، تو لفظ آبا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھائی ہیں۔ تو بھائی یعنی جنہوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آبا کا لفظ استعمال فرما کے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، تو اپنے دادا کو بھی آبا کہا، اب کہا، اپنے والد اسحاق علیہ السلام کو بھی ابی کہا، اور اپنے چچا اسماعیل علیہ السلام کو بھی ابی کہا۔ تو قرآن کی روشنی میں والد، دادا، چچا تینوں کو لفظ ابی کہا جا سکتا ہے، لیکن لفظ والد یہ صرف اور صرف سگے باپ کو کہا جائے گا۔ یہاں حضور علیہ السلام نے ان والدی نہیں فرمایا، ان ابی فرمایا۔ اب اس پر قرآن کریم سے یہ لوگ اگر بات کریں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ بتوں کی پوجا تم لوگ کرتے ہو۔ جب اس طرح سوال فرمایا تو کہتے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تو کافر تھا، اور نص قرآن سے ہے کہ آزر یہ کافر تھا، تو تم کیسے کہتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام آبا و اجداد مسلمان ہیں جبکہ ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ السلام کے داداؤں میں سے ہیں، تو ان کے والد کے بعد ہی آدم علیہ السلام تک پہنچیں گے، تو ایک بیچ میں تو کافر آ گیا آزر۔ یہ آبجیکشن کرے تو آپ کو جواب یہ دینا ہے کہ وہاں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ کا لفظ ہے، وہاں والد کا لفظ نہیں ہے، تو ماننا پڑے گا کہ یہاں والد مراد نہیں چچا مراد ہے۔ کیوں؟ عربی میں چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کی تفسیر دیکھ لیجئے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام نہیں ہے بلکہ تعارف ہے۔ اچھا، اب کافروں کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ منع ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا فرمائی۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔
ربنا غفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ ابراہیم علیہ السلام تو گناہوں سے پاک ہے، ہر نبی معصوم ہوتا ہے۔ تو بخشش کی دعا کرنا یہ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ دعا کرنے سے بخشش کی گناہ ہے تبھی دعا کرتے، نہیں، مغفرت کی دعا، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرماتا ہے، اور استغفار کی برکت سے روزی میں برکتیں ہوتی ہیں، استغفار کی برکت سے بلا اور مصیبت سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ استغفار کیا کرو، والدین کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو، چاہے وہ دنیاوی زندگی میں ہو چاہے وفات پا چکے ہو۔ اور یہ مانا لینا کہ بیکاز دے ور سینرز دیٹ از the reason he sought forgiveness، یہ غلط ہوگا۔ کیوں؟ استغفار کی برکت، حدیث پڑھ کے دیکھ لیجئے، استغفار کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، روزی میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جو بندے کے گمان سے باہر ہوتا ہے، اور بلا مصیبت سے پریشانیوں سے اللہ نجات عطا فرماتا ہے۔ then how can you derive no because he was a sinner only he sought forgiveness؟ تو یہ حدیث اور قرآن کے خلاف جانا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی تو ان کے درجات کی بلندی، اور فرماتے ہیں ولی والدی، تو یہاں والدین کا نام لیا ہے، لفظ والد ہے، ابھی نہیں ہے۔ تو کیا پتا چلا معاذ اللہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے والدین کافر ہوتے تو مغفرت کی دعا کیوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ اور یہ آیت کریمہ اللہ نے قرآن میں رکھا تو اللہ کو بلیم کریں گے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب ماننا پڑے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین یہ مسلمان تھے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، جس کا مفہوم یہ کہ اے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ شریف کی تعمیر کر دی تب یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ میری اولاد میں سے ایک جماعت کو ہمیشہ مسلمان رکھنا، اور اس مسلمان جماعت میں سے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اس مسلمان جماعت میں سے تیرے رسول کو بھیجنا جو لوگوں کے سامنے تیری آیتوں کو تلاوت کرے، انہیں علم سکھائے، قرآن سکھائے، حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب سکھائے، والحکمہ، انہیں حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، یا اللہ انہیں پاک کرنے والے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی صفت بھی بیان کر دی، کوالٹی، ایٹریبیوٹ، کہ سرکار علیہ السلام علم و حکمت سکھانے والے اور لوگوں کو پاک کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی صفت سے نوازا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہ یا اللہ میری اولاد میں ہمیشہ ایک جماعت مسلمانوں کی رکھنا، ان میں سے تیرے رسول کو بھیجنا۔ تو حضور علیہ السلام کے والدین ان کی اولاد میں سے، اگر حضور علیہ السلام کے والدین معاذ اللہ کافر ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ رد فرما دیتا کہ اے میرے نبی، اے میرے خلیل، اگرچہ آپ نے یہ دعا کی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ ایسا تو نہیں ہے قرآن میں، اللہ نے اس آیت کریمہ کو، ان کی دعا کو قرآن کریم میں رکھا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے بارے میں کہا لأبیہ آزر، اور جہاں والد کی بات آئی وہاں مغفرت کی دعا کی گئی ہے، اور سرکار علیہ السلام نے یہاں ابی کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو اب ماننا پڑے گا کہ جب کہ حضور نے فرما دیا میرے والدین سب طیب و طاہر پاک ہیں، میں پاک باپوں کی پشتوں سے، پاک ماؤں کے رحموں سے اللہ نے مجھے بھیجا، ہر زمانے میں بہتر لوگوں کے ذریعے میں آیا، تو اب ماننا پڑے گا کہ سرکار علیہ السلام چونکہ قرآن کے خلاف جان نہیں سکتے، قرآن نے مشرکین کو نجس فرمایا، سرکار علیہ السلام اپنے آبا و اجداد اور امہات کو پاک فرماتے ہیں، تو اس کا مطلب اس حدیث میں ان ابی سے مراد والد نہیں ہے بلکہ چچا مراد ہے۔ اب دوسری بات تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ اونلی کہ یہاں والد ہی مراد ہے، تو ہم اس روایت کو یعنی اس راوی کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ کیوں ریجیکٹ کریں گے؟ ظاہر ہے قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم جب تک کسی قوم میں رسول نہ بھیجے ہم لوگوں کو عذاب نہیں دیتے، حتی نبعث رسولا۔ تو مجھے بتائیے حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ عنہما کے دور میں کوئی رسول تھے؟ تو جب کوئی رسول نہیں تھے اور انہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی، اللہ پر ایمان رکھا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی، تو وہ موحد ہوئے۔ جب موحد ہوئے تو جہنمی کہنے کا حق ہمیں کس نے دیا؟ اگر کوئی حضور علیہ السلام کے والدین کو کافر کہتا ہے تو ان سے آپ پوچھے کہ ایک دلیل لاؤ کہ انہوں نے بتوں کی پوجا کی تھی، کوئی بھی ایک دلیل دکھا دو کہ حضرت عبداللہ نے بتوں کی پوجا کی، سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا نے بتوں کی پوجا کی تھی، نہیں، کوئی بھی ایک دلیل نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اب اندازہ تو کر لے نام سے، عبداللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا بندہ، آمینہ کا مطلب کیا ہوا؟ امن والی، تو نام ہی بتا رہے ہیں کہ یہ مسلمان تھے۔ اور پھر سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور علیہ السلام کو ان کے وصال شریف سے پہلے، سیدہ آمینہ کے وصال شریف سے پہلے کچھ باتیں فرمائی تھی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام پڑھ لیجئے، اردو میں تو ہے، انگلش میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہے۔ اس میں آخر میں لکھا ہے ریفرنس کے ساتھ کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ السلام کو کچھ باتیں فرمائی، اس میں ایک اس طرح بھی ہے کہ تیری وجہ سے میرا نام روشن رہے گا، یعنی وہ یہ جانتی تھی کہ یہ نبی ہے۔
تو ان کا تو اللہ پر ایمان تھا، تو ہم نے کیسے کہہ دیا وہ کافر ہے معاذ اللہ، جبکہ کوئی دلیل نہیں، بتوں کی پوجا والی دلیل لے آؤ۔ یہاں حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آبا و اجداد، صرف ماں باپ کی بات نہیں، all the forefathers, all the foremothers، یہ پاک، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ تمام میرے آبا و اجداد نکاح کے ذریعے ہی ہوا ہے، کسی نے بھی زنا نہیں کیا۔ اور اس طرح بھی فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے کے گناہوں سے میرے والدین پاک تھے، اور یہ بھی فرمایا میرے والد حضرت عبداللہ تم سب کے باپوں سے بہتر ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں سب سے بڑا کیا گناہ تھا؟ زنا، یہ کامن تھا، تو اس سے پاک۔ اور جاہلیت میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، سرکار علیہ السلام جب جاہلیت کے گناہ سے پاک تھے تو بتوں کی پوجا سے بھی پاک تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام ان فرامین کو، ایک تو میں بہتر لوگوں میں، میرا خاندان بہتر، گھر کے حساب سے میں بہتر، ذات کے حساب سے میں بہتر، پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یہ تمام آیتیں اور حدیثیں آپ کے نوٹس میں موجود ہیں، میں بس سمرائز کر رہا ہوں۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس طرح فرماتے ہیں، تفسیر اٹھا کر دیکھیے کہ یہاں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ مفہوم کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ساجدین میں سے آپ پر ہماری عنایتیں ہیں، ساجدین لوگوں میں سے آپ کا نور منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ اس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا و اجداد یہ ساجدین میں سے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو ساجدین میں سے دیکھتے ہیں، ساجدین کے ذریعے ہم نے آپ کو پیدا فرمایا، دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اس قرآن کریم کی آیت کا مفہوم اور تفسیر پڑھ لیں گے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی ماں باپ ہیں، دادا دادی نانا نانی، جتنے بھی آبا و اجداد امہات ہیں، سب کے سب پکے مسلمان، ساجدوں میں سے اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے۔ تو اب ان آیات اور ان احادیث طیبہ ایک طرف، اور یہ ایک روایت ایک طرف کہ میرا باپ اور تیرا باپ، جبکہ یہاں باپ سے مراد چچا بھی ہے، تو اب اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لے کہ یہاں والد ہی مراد ہے تو یو شوڈ ریجیکٹ دس نیریٹر۔ کیوں؟ اتنی آیتوں کو انکار کرنا، اتنی حدیثوں کو انکار کرنا وہ آسان ہے، یا ایک راوی کو انکار کرنا یہ آسان ہے؟ تو ایک راوی کو انکار کر دیں گے تو تمام آیتوں پر عمل ہو جائے گا، یقین ایمان ہو جائے گا، اور تمام احادیثوں پر ماننا ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ہم تمام آیتوں کو بھی جھٹلائے، تمام حدیثوں کو بھی جھٹلائے، ڈیو ٹو اینیموسٹی نا۔ یہ اینیموسٹی چاہیے کیوں ہم کو؟ وہ بھی حضور کے والدین کے تعلق سے۔ اچھا، پھر